پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک لوہار ایک گاؤں میں کام کرتا تھا۔ کافی عرصہ سے اس کا کام اچھا نہیں چل رہا تھا، لہٰذا اس نے دوسرے شہر جا کر کام کرنے کو ترجیح دی۔ وہ ایک دن سفر پر روانہ ہوا اور ایک بڑے شہر میں اپنا ڈیرا جما کے بیٹھ گیا۔ کافی دن کام کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ اب مجھے اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے، لہٰذا رات کا ٹائم تھا، اس نے واپسی کا سفر اختیار کیا۔ اسی ایک دن پہلے وہاں کے بادشاہ نے یہ اعلان کرایا کہ یہاں پر چوری چکاری بہت زیادہ ہو گئی ہے، لہٰذا سختی سے کام لیا جائے۔ جو بھی رات کے ٹائم آپ کو ایسا ویسا آدمی ملے اسے پکڑ کر قید خانے میں ڈال دو۔ لہٰذا سپاہی ہر وقت الرٹ رہتے۔ اتفاق سے اسی رات اس بادشاہ کے سپاہی گشت کر رہے تھے کہ ان کو 4 ایسے آدمی ملے جو چوری کر کے بھاگ رہے تھے۔ لہٰذا بادشاہ کے سپاہیوں نے ان 4 افراد کو گرفتار کیا اور محل کی طرف لے جانے لگے۔ ان میں سے ایک چور بھاگ نکلا۔ سپاہی پریشان ہوئے، اس کو پکڑنے میں ناکام رہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جا کے بتا دیں گے کہ ہم 4 تھے، ایک ساتھی ہمارا بھاگ گیا ہے، لہٰذا ہمیں 4 افراد کو ہی لے کر بادشاہ سلامت کے دربار میں جانا چاہیے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اسی دوران وہ لوہار ایک سفر کرتا ہوا وہاں سے گزرا تو سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا تاکہ ہمارے چور جو ہیں وہ پورے ہو جائیں۔ سپاہی صبح ان 4 کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ لہٰذا بادشاہ نے کہا کہ یہ چور ہیں، لہٰذا ان کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ سپاہیوں نے ان 4 کو پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا۔ جو کہ لوہار تھا، ظاہر ہے وہ بے گناہ تھا۔ وہ جیسے ہی رات کا ٹائم ہوا اس نے وضو کیا اور ایک مسلح لیا اور اب جائے نماز پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ وہ اپنے رب سے روز التجا کرتا کہ اے میرے پروردگار، تو جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، میرا یہاں کوئی گواہ نہیں ہے کہ میں بے گناہ ہوں، تو ہی میرا وارث ہے، تو ہی میری مدد فرما۔ وہ روزانہ رات کو ساری رات مصلی پہ کھڑا رہتا، نمازیں پڑھتا، نوافل پڑھتا اور اپنے اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا۔ ایک رات کو بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 4 نوجوان میرے کمرے میں داخل ہوئے ہیں اور میرے تخت کو اٹھا کر الٹا کرنے لگے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے تخت کو الٹا کرنے کی کوشش کی، بادشاہ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ بادشاہ بہت ڈر جاتا ہے کہ یہ خواب کیسا تھا۔ بادشاہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہے۔ لہٰذا دوسری رات بھی یہی واقعہ ہوتا ہے کہ 4 نوجوان بادشاہ سلامت کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور بادشاہ سلامت جس تخت پر سو رہا ہوتا ہے اس کے 4 کونوں سے پکڑ کر اس کو الٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بادشاہ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ بادشاہ پھر رات کو اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، ساری رات نماز پڑھتا ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ خواب 2 بار کیوں آیا ہے۔ لہٰذا 4 رات یہی خواب بادشاہ کو آیا۔ بادشاہ اب زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے ایک دانا شخص کو بلایا اور اس سے مشورہ کیا کہ یہ کیسا خواب ہے۔ اس عالم فاضل آدمی نے بادشاہ سلامت کو بتایا کہ بادشاہ سلامت، مجھے لگتا ہے آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کسی غریب کی بد دعا نہ آپ کو لگ جائے، اپنا خیال کیجئے۔ بادشاہ بہت سوچنے لگا کہ مجھ سے کون سی غلطی ہوئی ہے۔ لہٰذا اس نے جو قید خانے کا مشیر تھا اس کو بلایا، اس سے پوچھا کہ بتاؤ، تمہیں لگتا ہے کہ ہماری قید میں کوئی بے گناہ بھی ہے؟ مشیر نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے تو علم نہیں، لہٰذا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بادشاہ نے کہا، کیا تمہیں کوئی لگتا ہے کہ کوئی ایسا آدمی ہے جیل میں ہماری قید میں جو بے گناہ ہو؟
مشیر نے کہا بادشاہ سلامت، ایک شخص ہے جو ساری رات نماز پڑھتا ہے، روتا ہے، اپنے رب سے التجا دعائیں مانگتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اسے فوراً میرے پاس حاضر کرو۔ وہ سپاہی اس لوہار کو لے کر بادشاہ سلامت کے دربار میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے پوچھا بتاؤ تم کون ہو؟ لوہار نے اپنے سارا واقعہ سنایا کہ میں بے گناہ ہوں، میں تو آپ کے شہر میں کام کی غرض سے آیا تھا اور رات کے ٹائم واپس اپنے بچوں کے پاس جا رہا تھا، آپ کے سپاہیوں نے مجھے گرفتار کیا اور مجھے قید خانے میں ڈال دیا۔ بادشاہ کو احساس ہو گیا کہ یہ خواب اسی کی وجہ سے مجھے آ رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا ایسا کرو کہ تم 3 کام کرو، ایک تو مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوئی، دوسرا یہ کہ میرے سے 1000 اشرفیاں نذرانہ لے لو، اور تیسرا یہ کہ جب زندگی میں تمہیں کوئی مشکل آئے تو میرے پاس ضرور آنا۔ لوہار نے کہا ٹھیک ہے، میں نے پہلی بات بھی آپ کی مان لی، میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ دوسری بات میں آپ سے 1000 اشرفیاں بھی لے لیتا ہوں، لیکن تیسری بات میں آپ کی نہیں مان سکتا۔ بادشاہ نے کہا کیوں نہیں مان سکتے؟ تم غریب ہو، جب بھی تمہیں کوئی مشکل آئے میرے پاس آنا، میں تمہاری مشکل حل کروں گا۔ لوہار نے کہا بادشاہ سلامت، جو چیز میں نے آپ سے آ کر مانگنی ہے وہ میرا رب مجھے میرے گھر میں عطا کر دیتا ہے۔ میں اپنے رب سے جو مانگتا ہوں وہ مجھے عطا کرتا ہے۔ میں اپنے رب کو چھوڑ کر آپ کے پاس سوالی بن کر کیوں آؤں، جبکہ میرا رب مجھے ہر چیز دینے والا ہے۔ میری زندگی، میری اولاد، میرا مال، یہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور میں اپنے رب سے جو مانگتا ہوں مجھے وہ مل جاتا ہے، لہٰذا میں یہ آپ کی بات نہیں مان سکتا۔ لہٰذا وہ پیسے لے کر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا، اور بادشاہ سلامت سوچنے لگے کہ یہ ایک عام سا بندہ، اس کو اپنے رب پر کتنا توکل ہے کہ یہ اس کو کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی سوچتا بھی نہیں، اور میں اتنا بڑا بادشاہ ہو کر بھی اس کے پاس یہ چھوٹا سا سوال کیا ہے، لہٰذا میری بادشاہت سے اس لوہار کی زندگی بہت بہتر ہے۔ ہمیں بھی ہر مشکلات میں کسی بھی قسم کی ضرورت کے تحت ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے رب سے مانگنا چاہیے۔ اگر ہم توجہ سے اور اپنے اندر کی دل کی گہرائیوں سے اپنے رب سے کچھ مانگیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ وعلیکم السلام۔